کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ میں اور میرے فرشتے آپ علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس پر خوب درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو. یہاں اللہ رب العزت نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ آپ نے فجر کی اذان سے پہلے پڑھنا ہے یا ظہر کی اذان کے بعد پڑھنا ہے یا عشاء کے اذان کے بعد پڑھنا ہے، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے مطلقاً ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ میں اور میرے فرشتے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس پر خوب درود و سلام پڑھا کرو، خوب درود و سلام پڑھا کرو. یہاں وقت تو عین نہیں فرمایا کہ آپ نے صبح کو پڑھنا ہے یا شام کو پڑھنا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تمہیں وقت ملے تم بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس پر خوب درود و سلام پڑھا کرو. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جس مسلمان نے مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے. اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کی 10 خطائیں معاف فرماتا ہے، بلکہ اس کے 10 درجات کو اللہ تبارک و تعالی بلند فرماتا ہے. جس شخص نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھا اس کے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالی نے 10 نیکیاں بھی لکھ دی، اس کی 10 خطائیں معاف فرما دی، بلکہ اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیا. اللہ کا فرمان اور نبی کا فرمان یہ کبھی رد نہیں ہو سکتا. اللہ کا قرآن بھی حق ہے اور نبی کا فرمان بھی سچ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے قرآن میں واضح ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے یہ دونوں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتے ہیں. اے ایمان والوں، کن کو مخاطب کیا؟ ایمان والوں کو جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول پر جنہوں نے ایمان لایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا کہ اے ایمان والوں، اے ایمان والوں کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جو آدمی جو مسلمان جمعہ والے دن مجھ پر 500 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں فرماتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کسی کا محتاج نہیں فرماتا. جس شخص نے مجھ پر 500 مرتبہ درود و سلام پڑھا. کتنی فضیلت ہے درود پاک کی. نہ اس پہ کوئی کرایہ لگتا ہے، نہ کوئی پیسہ لگتا
اللہ کے محبوب علیہ السلام ہم کو کتنی بڑی بشارت دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں فرما رہا. جس آدمی نے، جس شخص نے، جس مسلمان نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اقدس پر 500 مرتبہ درود و سلام پڑھا، کیونکہ یہ جمعۃ المبارک کا دن جو ہے یہ 7 دنوں کا سردار ہے. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے کے، یعنی کہ معلوم ہوا یہ رحمت والا دن ہے، یہ عظمت والا دن ہے، یہ شان والا دن ہے. یہ جمعۃ المبارک جو ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ دن جمعہ کا ہوتا ہے، اور اس دنیا سے وہ رخصت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر حساب و کتاب جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرماتا ہے. جو انسان اس دن جمعہ والے دن سے وہ رخصت ہوا، دار فانی سے چھوڑ کر دار بقا کی طرف چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرماتا ہے. جو انسان جمعہ والے دن اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان، جو مسلمان، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، ایک دن میں 1000 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تب تک وہ مرے گا نہیں جب تک وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے. تب تک وہ دنیا سے نہیں جائے گا جب تک وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا دیدار کرائیں گے، پھر اس دنیا سے لے کر جائیں گے. یہ ہے درود و سلام پڑھنے کی برکت کی وجہ سے کہ جو انسان دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، آپ علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تب تک وہ دنیا سے نہیں جائے گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا دیدار نہ کروا دے. تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو نہیں لے کر جائے گا. اور جو انسان دنیا میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں زمین پر اتر جاؤ، جو میرا بندہ میرا محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پہنچا رہا ہے، اے میرے فرشتوں وہ سونے کا تھال لے کر جاؤ اور درود و سلام کو سونے کے تھال پر رکھ کر میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرو. میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرو. حضرت سیدنا حضرت امام حضرت سیوطی رحمہ اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بڑھیا حضرت سیدنا حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی کہ اے امام حسن بصری، میری بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے، میری بیٹی اس فانی دنیا کو چھوڑ چکی ہے، میں اس کا حال دریافت کرنا چاہتی ہوں، میں اس کا حال پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ کس حال میں ہے، وہ جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں. حضرت سیدنا حضرت امام حسن بصری نے ان کو ایک وظیفہ بتلایا کہ آپ نے یہ وظیفہ کرتے کرتے سو جانا ہے، آپ نے یہ وظیفہ کرتے کرتے سو جانا ہے. جب وہ بڑھیا رات کو وظیفہ کرتے کرتے اس کی آنکھ لگی، اس نے کیا دیکھا کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن چکی ہے، وہ جہنم کا ایندھن بالن بن چکی ہے. جب صبح کو بیدار ہوئی، وہ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچی
عرض کرنے لگی کہ اے امام حسن بصری، میں نے آج رات یہ ماجرا دیکھا، آپ بہت ہی غم زدہ ہوئے۔ کچھ عرصہ گزرا، حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی عنہ کو ایک خواب آیا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی جنت میں ٹہل رہی ہے، جنت کے باغوں میں سیر کر رہی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اے بیٹی تم کون ہو؟ وہ لڑکی آگے سے کہنے لگی کہ میں اس خاتون کی بیٹی ہوں جو میرا حال آپ سے دریافت کرنے کے لیے آئی تھی۔ میں اس خاتون کی بیٹی ہوں جو میرا حال آپ سے دریافت کرنے کے لیے آئی تھی۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی عنہ کہنے لگے وہ تو عورت بتا رہی تھی کہ میری بیٹی جو ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن چکی ہے، لیکن تم جنت میں سیر کر رہی ہو، جنت کے باغوں میں چل پھر کر رہی ہو، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ لڑکی جو ہے وہ کہنے لگی کہ ہمارے قبرستان سے ایک اللہ کے بزرگ کا گزر ہوا، اس نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھ کر ہمیں ایصال ثواب کیا، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں 460 قبر والوں کو بخش دیا۔ ہمیں 460 قبر والوں کو بخش دیا۔ ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنے کی برکت سے آج ہمیں ایک موقع مل رہا ہے کہ ہم اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام بھی پڑھے، اور ہمیں ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 5 مرتبہ 5 سجدے کریں۔ حضرت سیدنا حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ بازاروں میں رو رہے تھے، گزرنے والے کا